أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. الحمدللہ آج آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 74 تک کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ آپ سب کو معلوم ہے، بار بار ہم اس کو دیکھ چکے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے اے ایمان والو، خذو کا معنی ہوتا ہے لینا، لے لو، تم سب لے لو۔ خذ کا معنی ہوتا ہے لے لو، خذو تم سب لے لو، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے خذ الکتاب بقوہ، کہ کتاب کو قوت کے ساتھ لے لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ تو خذ کا معنی ہوتا ہے لینا، یعنی تم لے لو۔ خذو آخر میں واو اور الف ہے، جمع کا صیغہ ہو جائے گا، تو خذو کا معنی ہو جائے گا تم سب لے لو، تم لے لو۔ حذرکم، کم کا معنی آپ سب کو معلوم ہے تمہارا یا اپنا۔ حذر کا معنی ہوتا ہے بچاؤ کا سامان۔ حذر کا معنی کیا کریں گے؟ اپنے بچاؤ کا سامان جو ہے وہ تم لے لو۔ فنفرو، فا کا معنی کریں گے پھر انفرو، نکلو، یعنی تم نکلو۔ ثباتن، جدا جدا، او یا انفرو، تم نکلو جمیعا، اکٹھے، ایک ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، یعنی دشمن کے مقابلے کے وقت اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو، یعنی اپنے ساتھ لے لو۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پھر الگ الگ یعنی جدا جدا دستوں کی شکل میں جہاد کے لیے نکلو، یا سب لوگ اکٹھے ہو کے نکل جاؤ، وَإِنَّ، اور بے شک، منکم، تم میں سے بعض ہوں گے، لمن، البتہ، وہ جو لیبطئن، ضرور دیر کرے گا۔ اور بے شک بعض تم میں سے، البتہ وہ ہے جو تاخیر کرتے ہیں، ضرور دیر کریں گے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، پس اگر پہنچ جائے تمہیں، مصیبت، کوئی مصیبت، قال، تو وہ کہے گا، قد انعم اللہ، تحقیق انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہ، مجھ پہ، اذ لم اکن، اذ جب، لم اکن میں نہ تھا، معہم ان کے ساتھ، شہیدہ حاضر۔ مطلب یہ کہ یقیناً تم میں سے بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو جہاد میں جانے سے سستی دکھائے گا،
اور اگر جہاد میں تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بڑا انعام کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا، ورنہ وہ مصیبت مجھ پہ بھی آتی۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ اور اگر اصابکم تمہیں پہنچے فضل کوئی فضل من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر تمہیں پہنچے فضل کوئی فضل من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ تو ضرور کہے گا کأن گویا کہ لم تکن نہیں تھی بینکم تمہارے درمیان وبینہ اور اس کے درمیان مودتن کوئی محبت دوستی، یا لیتنی اے کاش میں، یا لیتنی اے کاش میں کنتو یعنی میں ہوتا معاہم ان کے ساتھ، فافوزا پس میں حاصل کرتا فوزا کامیابی عظیمہ بڑی، یعنی وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ اگر تم پہ خدا کا فضل ہو یعنی فتح ہو اور غنیمت کا مال ملے، کیا ہو جب تمہیں فتح حاصل ہوگی کیا ہوگا؟ غنیمت کا مال ملے، لَيَقُولَنَّ تو ضرور کہے گا، اس طرح کہے گا لم تکم بینکم وبینہ مودۃ جسے تم میں اور اس میں کبھی کی دوستی نہ تھی، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا اور خوب فائدہ کماتا، اور خوب فائدہ کیا کرتا؟ کماتا۔ بل یقاتل بس چاہیے کہ لڑے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں الذین وہ لوگ یشرون جو بیچتے ہیں حیات زندگی الدنیا دنیا کی بالآخرت آخرت کے مقابلے میں، یعنی جو لوگ دنیا کی زندگی کو دے کے آخرت لیتے ہیں خریدتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنا چاہیے۔ وَمَن يُقَاتِلْ اور جو لڑی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فَيُقْتَلْ تو اسے قتل کیا جائے گا، او یغلب یا غالب ہو جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِیمًا فَسَوْفَ تو عن قریب ہم دیں گے اسے اجر عظیمہ بڑا اجر، یعنی جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں اس کا بول بالا کرنے کے لیے لڑے دنیا کے واسطے نہ ہو، فیقتل اور پھر وہ قتل کر دیا جائے یعنی شہید کر دیا جائے، او یغلب یا دشمنوں پہ وہ غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ہر حال میں ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے، ہر حالت میں ہم اسے کیا کریں گے؟ بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس سے پہلے کے اسباق میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لازم ہونے کو بیان کیا گیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ وہ کامیابی کا ذریعہ ہے، پھر اس اطاعت کے فوائد بتائے گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے جو ہے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور اسی طرح اطاعت کے ضمن میں منافقین کا اعراض اور ان کی مذمت جو ہے وہ بھی بیان کی گئی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتے، اسی وجہ سے وہ اپنے فیصلے کرانے کے لیے طاغوت کے پاس یعنی کعب بن اشرف جیسے لوگوں کے پاس جاتے تھے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ منافقین کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، کیونکہ تقوی جو ہے یہ مؤمنین کا مقصود ہے، اور پھر اس ضمن میں حلال اور حرام کا امتیاز واضح کیا گیا، محرمات سے نکاح کی وضاحت ہوئی، وراثت کے مسائل بیان کیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ذکر ہوا، بالخصوص یتیموں کے حقوق کی حفاظت کی تاکید کی گئی۔
اہل کتاب کی بری خصلتوں کو بیان کر کے ان سے بچنے کی تلقین کی گئی. تو یہ تمام چیزیں تقویٰ کے ضمن میں بیان کی گئی. تو آج کے سبق میں اسی ضمن میں دشمنوں کے ساتھ مقابلے کا بیان ہے. تو آج کے سبق میں انشاءاللہ یہ دشمنوں کے ساتھ مقابلے کا جو بیان ہے اس کو پڑھیں گے کہ مخالفین کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ جہاد اور قتال جو ہے یہ بھی تقویٰ کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ غالب آ جاتا ہے. تو آج کی آیات سے جہاد کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اس کے مضامین آئندہ تقریباً 6 رکوع تک بیان ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان کر لو. کہ حذر کا معنی ہوتا ہے احتیاط کرنا، یعنی اپنی حفاظت کا بندوبست کر لو، کیونکہ اب تم نے دشمن کے ساتھ آمنا سامنا کرنا ہے. یعنی بچاؤ اور دفاع کے سلسلے میں جن جن ہتھیاروں کی ضرورت پیش آتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جمع کرنے اور اپنے قوا کو مجتمع کرنے کا حکم دیا ہے. تفصیلی احکامات تو سورہ انفال اور توبہ میں بیان ہوئے ہیں، کیونکہ انہی صورتوں میں اسلام کے قانون جنگ اور صلح کو بیان کیا گیا ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار رہو. تو وہاں پہ گھوڑوں کو خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ اس زمانے میں میدان جنگ میں سامان حرب کے علاوہ گھوڑوں کو بھی خاص اہمیت حاصل ہوتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس زمانے میں تیر اندازی بھی نہایت ہی مؤثر طریقہ جنگ تھا. اسی وجہ سے تیر اندازی سیکھنا ضروری تھا، اور تیر اندازی کو سیکھ کے بھلا دینا اور اس کی مشق کو چھوڑ دینا یہ گناہ تھا. بہرحال من قوت میں جنگ کے تمام وہ ذرائع آ جاتے ہیں جو جنگ کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور یہ ہر زمانے کے اعتبار سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. آج کے زمانے سے من قوت میں بہت سی چیزیں داخل ہیں، یہ جدید اسلحہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ سب چیزیں آ جائیں گی اس میں. تو اس زمانے میں تلوار، تیر، نیزہ وغیرہ تھے. اب یہ چیزیں تبدیل ہو گئی، اب اسلحہ ایجاد ہوا، بندوق آئی، توپ بنائی گئی، بم تیار ہوئے، پھر انہیں پھینکنے کے لیے تیز رفتار ہوائی جہاز جو ہے وہ تیار ہوئے، راکٹ، میزائل وغیرہ. تو ان کا مقصد یہی ہے کہ دشمن سے لڑائی کے لیے جس زمانے میں جس سامان دفاع کی ضرورت ہو وہ سب جمع کر لو، تیار کر لو، اور اپنی تمام تر قوتیں اور وسائل اس کام پہ لگا دو. خذوا حذرکم میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہر زمانے میں کامیاب جنگ لڑنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا حصول بھی ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی قوم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو ہماری جو اسلاف تھے، ہمارے آباء و اجداد نے تمام ممکن ذرائع استعمال کیے، جان پہ کھیل کر بڑی بڑی فتوحات حاصل کیے. مصر کی فتح میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قربانیاں پیش کی. قلعہ مضبوط تھا اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا. اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے ٹھوکرے میں ڈال کے قلعے کی دیوار سے کس طرح قلعے کے اندر پھینک دو. اب یہی ایک طریقہ باقی رہ گیا ہے. آپ کے ساتھیوں نے ایسا ہی کیا، آپ نے قلعے میں داخل ہوتی اندر دھند تلوار چلانی شروع کر دی. مصری سمجھے کہ مسلمانوں کی پوری فوج قلعے میں داخل ہو گئی ہے،
उन्होंने भागने के लिए किले का दरवाजा खोल दिया। इस तरीके से मुजाहिदीन किले से बाहर मुंतजिर थे, जैसे ही दरवाजा खुला तो एकदम से हमला कर दिया और इस तरह ये मजबूत किला फतह हुआ। बहर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी कुव्वत, सरमाए और दीगर वसाइल के साथ जंग की तैयारी करो। मुसलमान मादी लिहाज से अगरचे कमजोर है, ताहम अगर कुव्वत ईमान भी मौजूद हो तो फिर भी मुसलमान नाकाबिल तस्खीर होता है। जैसे कि अभी चंद माह कबल आपने अपनी आंखों से इसका मुशाहदा किया, पूरी दुनिया ने देखा कि तालिबान जिनके पास कोई जदीद वसाइल नहीं थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, और उनके मुकाबिल में पूरी दुनिया थी जो असलहा से बिल्कुल लेस, हालांकि उनके अपने मुल्क के जो अफराद थे, फौज उनके खिलाफ थी, लेकिन कुव्वत ईमानी की बरकत से अल्लाह ताला ने उन्हें फतह नसीब फरमाई और ग़ज़वा बदर की यादें दोबारा ताज़ा कर दी। लेकिन अफसोस ये कि मुसलमान कुव्वत ईमानी से आज भी महरूम है। तो अल्लाह ताला का हुक्म तो यही है कि ईमान वालों, अपने दिफा के लिए हर मतलूबा सामान मुहैया करो, जदीद तरीन आलात हर्ब से लेस होने की कोशिश करो और फिर मुनासिब जंगी हिकमत अमली के तहत दुश्मन पे हमला करो। इस सिलसिले में फरमाया फनफिरू सुबातिन व इनफिरू जमीआ, कि जंग के लिए जब निकलना हो तो अलग अलग दस्तों की शक्ल में जाओ या सब एक साथ जाओ। मकसद ये कि मौके मुनासिबत के एतबार से तुम देखो कि अलग अलग जाना मुफीद है या एक साथ जाना जो है वो मुफीद रहेगा। तो जहां अहले ईमान को जंग की तरगीब दी जा रही, वहां मुनाफिकीन के निफाक का पर्दा भी चाक किया जा रहा है। वइन्न मिनकुम लमन लयुबत्तिअन, कि तुम में से बाज़ ऐसे भी है जो ताखीर करते हैं, यानी जब मुजाहिदीन की रवानगी का वक्त आता है तो मुनाफिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, खीरे बहाने से ताखीर कर देते हैं, रवानगी में देर करते हैं ताकि किसी तरह जंग में शरीक होने से बच जाए। और जंग के नतीजे में ऐसा भी होता है कि फ़इन असाबतकुम मुसीबा, अगर तुम पर यानी मुसलमानों पे कोई मुसीबत आती है, शिकस्त आ जाती है, जानी या माली नुकसान होता है, तो मुनाफिक कहता है क़ाल क़द अनअम अल्लाहु अलैया, कि अल्लाह ताला ने मुझ पे बड़ा एहसान किया है। इज़ लम अकुम माअहुम शहीदा, कि मैं इन मुजाहिदीन के साथ शामिल नहीं था, अगर इनके साथ मैं भी जिहाद में शरीक हो जाता तो मुझ में भी वही आफत आती जो उन पे आई है। लेकिन इसके बरअक्स जब वलइन असाबकुम फज़लुम मिनल्लाह, कि तुम्हें अल्लाह ताला का कोई फजल हासिल हो जाए, फतह हासिल हो, माल गनीमत हाथ में आ जाए, तो मुनाफिकीन की हालत ये होती है लयक़ूलन्न कअन लम तकुम बैनकुम व बैनहु मवद्दा, वह तुम्हारे और उसके दरमियान दोस्ती का कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसे तुम्हारी कामयाबी पे क़त्अन कोई खुशी नहीं होती। और फिर बिल्कुल अजनबी बन के कहता है या लैतनी कुन्तु माअहुम, कि काश मैं भी मुजाहिदीन के साथ होता, फअफूज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो मुझे भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती और मुझे भी ईमान वालों के बराबर मफाद हासिल होता। तो ये मुनाफिकीन की हालत को बयान किया गया। लेकिन पक्के सच्चे मुसलमान की हालत यह है कि शिकस्त हो जाए या कोई और नुकसान पहुंच जाए तो हर मुसलमान को उस पर दिली अफसोस होता है, लेकिन अगर मुसलमानों की जमात को फतह याबी हासिल हो जाए तो हर मुसलमान को खुशी हासिल होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात को कामयाबी हासिल हुई। लेकिन मुनाफिक जो है वो हमेशा अपनी ज़ाती नफ़ा और नुकसान पर नज़र रखता है, मफाद हासिल हुआ तो खुश, वरना अफसोस करने बैठ जाता है। तो मुसलमान और मुनाफिक की तकाबुल से असल में ये बताना मकसूद है कि मुसलमान मिन हैसुल जमाअत ही कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यदुल्लाहि अलल जमाअ, जमाअत पे अल्लाह का हाथ होता है, अल्लाह ताला की सरपरस्ती उसे हासिल होती है। लेकिन जहाँ जमाअत की वजह इनफिरादियत पैदा हो गई तो पूरी कौम खुद गर्जी का शिकार हो जाएगी और तबाही के किनारे पहुंच जाएगी। जैसे कि है मन शद्द शुद्द फिन्नार, जो जमात से अलहदा हो गया वो जहन्नुम रसीद हो गया। इनफिरादियत की जो जड़ है ये खुद गर्जी होती है।
تو جب انفرادیت آتی ہے تو جماعت اور ملت خراب ہو جاتی ہے اور مسلمان بحیثیت قوم جو ہے مغلوب ہو جاتا ہے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرون اولا میں مسلمان ایک مضبوط قوم کی حیثیت سے زندہ تھے، لیکن جب جنگ کے نتیجے میں قید ہونے والے قیدیوں کا تبادلہ کیا جاتا تو انہیں اختیار دیا جاتا کہ وہ چاہے تو کافروں کے ساتھ واپس چلے جائے، اور اگر وہ مسلمان ہو کہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونا چاہے تو انہیں خوش آمدید کہا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر کوئی کافر قیدی مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جاتا تو مسلمانوں کو اس قدر خوشی حاصل ہوتی تھی گویا انہیں دنیا و مافیا کی ہر چیز میسر آ گئی، اور اگر کوئی ایک مسلمان بھی کفار کے ساتھ جا ملتا تھا تو مسلمانوں پہ غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے، وہ سمجھتے تھے کہ ہماری ساری دنیا ہی لوٹ گئی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے پاکستان میں کتنے لوگ آج دائرہ اسلام سے نکل کے عیسائیت اور مرزائیت کے آغوش میں جا چکے ہیں۔ افسوس کا تو مقام ہے کہ آج ایسے واقعات سے ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ جب زیاں کا احساس تک باقی نہ رہے، نقصان کا احساس باقی نہ رہے، تو اس سے بڑھ کے کیا بدبختی ہو سکتی ہے۔ تو مسلمانوں کو ذلت کے گڑھے سے نکالنے کے لیے فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لڑیں وہ لوگ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ مقصد یہ کہ اہل ایمان صرف اعلاء کلمت اللہ کی خاطر جنگ میں کود جائے، ان کا یہ جہاد دولت، شہرت اور سلطنت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین کی بلندی کے لیے ہونا چاہیے۔ سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین سے ان کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ مومن مال اور جان کی بازی اس لیے لگاتا ہے کہ اسے ایمان میں کمال حاصل ہو جائے اور اس کی ذات میں قرآن کا اخلاق پیدا ہو جائے اور وہ اس راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہی ایک مومن کی شان ہے کہ وہ اپنی جان اور مال کا نذرانہ پیش کر کے عزت اور ابدی مقام یعنی جنت کا ٹکٹ حاصل کرتا ہے۔ تو اس راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے یا تو ملوک ہوتے ہیں یا غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں قرآن مجید کے اصطلاح میں طاغوت کہا گیا، یعنی ہر وہ طاقت طاغوت ہے جو ایمانی اور قرآنی اخلاق کی تکمیل میں رکاوٹ بنتی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں سر دڑ کی بازی لگاتا ہے، فَيُقْتَلْ، چاہے پھر وہ قتل کر دیا جائے یعنی شہید ہو جائے، او یغلب، یا دشمن پہ غالب آ جائے یعنی اللہ تعالیٰ فتح عطا کر دے، دونوں صورتوں میں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور قریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تکفل اللہ للمجاہدین، کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو ضمانت دے رکھی ہے کہ اگر شہید ہو گیا تو اسے اللہ تعالیٰ بلند ترین مرتبے تک پہنچائیں گے، اور اگر غازی بن کے آیا تو یہ دنیاوی اعتبار سے بھی اجر کا مستحق ہوگا اور مال غنیمت میں سے بھی حصہ ملے گا۔ تو جہاد اس قدر بلند مرتبے کی چیز ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ذروۃ سنامہ الجہاد، کہ اسلام کی بلندی جہاد میں ہے، حدود اللہ جو ہے جہاد کے ذریعے ہی قائم ہو سکتے ہیں۔ تو جب تک مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ زندہ رہے گا وہ غالب رہیں گے، جب ضرورت پڑے گی میدان جنگ میں کودنے سے دریغ نہیں کریں گے اور خود اپنے دفاع کو مضبوط رکھیں گے، تو اسی عمل میں ان کے لیے دنیا کی عزت بھی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔